برادران اسلام السلام علیکم۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، اگر میری اس تقریر سے کوئی لفاظی ایسی آ جائے جو آپ کو ناگوار گزرے، کیونکہ اس قسم کے اجلاس میں میرا پہلا موقع ہے، تو معاف فرمانا۔ میں پیدائشی احمدی تھا، میرے والد صاحب بھی پیدائشی احمدی، میرا خاندان اس وقت سے احمدی ہے جس وقت یہ جماعت کا آغاز ہوا۔ اس وقت بھی ربوہ کی دوسری طرف مغربی سائڈ پہ میرے سایہ زاد بیٹے بطور مربی وہاں موجود ہیں۔ میں ایک کٹر احمدی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ کے فضل سے 2 سال پہلے میں اپنے خاندان کے 13 افراد کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ میں نے 40 سال جماعت میں گزارے ہیں۔ 40 سال ایک بہت عرصہ ہے۔ اس ہفتہ میں میں پنجاب یونیورسٹی میں سن 80 میں 80 سے لے کر 83 تک میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، اور احمدی اسٹوڈنٹ جو تھے ان کا میں قائد رہا ہے۔ اس کے بعد ضلع لاہور کے تبلیغ کا جو شعبہ تھا اس کا نائب ناظم تھا۔ 6 سال میں جیلم رہا ہوں، جیلم میں نائب امیر جماعت ضلع جیلم رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یا بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر میں جماعت کے بارے میں کچھ بات بتاؤں گا تو میرا یہ اپنا مشاہدہ ہوگا، اور انشاءاللہ میری بات کو کوئی رد نہیں کر سکے گا۔ میں نے جماعت کے لیے، جس کو میں پیدائشی طور پہ یہ جان کے کہ یہ صحیح ہے، خلوص نیت کے ساتھ بڑی محنت کی ہے، اور تبلیغ کے میدان میں اتنا کام کیا ہے، اور اتنا ہمیں جماعتی طور پہ کہا جاتا تھا تبلیغ کے بارے میں کہ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھتے تھے بھائی تم احمدی ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں کیوں نہیں احمدی؟ اب اگلا سوال جو ہے، یہ سوال آتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میں کیوں نہیں احمدی؟ وہ یا کہے گا میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں، تو چلیں بات تو شروع ہوئی نا۔ وہ کہتا ہے جی آپ کافر ہیں، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آؤ بیٹھے ہم بتاتے ہیں آپ کو، جی آپ کو غلط فہمی ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ بیٹھو یار بتاتے ہیں آپ کو، علم دیتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں کیا چیز ہے۔ گویا بات کرنے کا آغاز اور چلتے آدمی کو پکڑ کے تبلیغ کے میدان میں اس کو کھینچ لینا، اس میں ہم نے بڑا کام کیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں سچ کو پاتے ہوئے اس طرف آیا، تو اب اتنا 40 سالہ عرصہ کا جو میری محنت ہے اس میں، اس کا کفارہ کیسے ادا ہو سکتا ہے، اس کے لیے میں نے اپنی طرف سے کچھ کوشش کی ہے، جن میں سے تقریباً 40 کے قریب میرے مضامین اور روزنامہ اور صحاف میں چھپتے رہے ہیں۔ میرا مضامین تو جاتے رہے، لیکن اوصاف والے ہاتھ کھڑا کر گئے ہیں اور انہوں نے چھاپنے بند کر دیے ہیں۔ میری طرف سے کوشش جاری ہے۔ میں نے جب میں احمدی تھا تو میں نے جس جماعت میں بھی گیا بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے نوٹ کیا کہ جماعت کی تعداد کیا ہے۔ ایک طرف جب ہم جلسہ میں آتے تو ہمیں تعداد اتنی زیادہ بتائی جاتی کہ جب گھر جاتے سوچتے کہ یہ تعداد ہے کہاں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں تعداد کے حوالے سے کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جماعت آج کل کروڑوں میں کھیل رہی ہے کہ جی 1 کروڑ بیعت ہو گئی ہے،
دوسرے سال 4 کروڑ ہو گئی ہے، اب 8 کروڑ ہو گئی ہے. میرے خیال میں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کروڑ کتنے لوگ ہوتے ہیں. آج سے 2 سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا جس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا 1 کروڑ بیگ کا. اس وقت میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا. پوسٹ مارٹم کرنے کی میں پوزیشن میں اس لیے تھا کہ جب 93 میں انہوں نے عالمگیر بیت کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا تو ضلع جہلم کو 50 بیتوں کا ٹارگٹ دیا گیا، ضلع راولپنڈی کو 500 بیتوں کا ٹارگٹ دیا گیا، چکوال کو 30 بیتوں کا. اس وقت میں نائب امیر جماعت ضلع جہلم تھا، لہذا مجھے جب یہ ٹارگٹ ملا ہم نے اس کے لیے کوشش کی. ساری کوشش کے باوجود ہم کسی نئے آدمی کو ایم ڈی نہ بنا سکے. خانہ پوری کے لیے وہ لوگ جو پہلے ایم ڈی تھے مگر اس وقت وہ جماعت کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں تھا، ان کے نام لکھے اور 50 کے بجائے ہم نے 70 بیتوں کا اعلان کیا کہ ہم نے 70 بیتیں کر لی. اب ہماری اس بات سے اوپر والوں کا حوصلہ بڑھ گیا. اگلے سال کا انہوں نے ٹارگٹ 150 کا دیا. راولپنڈی کو 1000 کا ٹارگٹ ملا. اگلے سال جو بیٹھیں ہوئی ان کی تعداد 3 تھی، اونلی 3 صرف. لیکن اوپر جو اعلان ہوا انگلینڈ میں وہ یہ تھا کہ ٹوٹل جو بیتوں کا ہم نے ٹارگٹ دیا تھا وہ 2 لاکھ، وہ مکمل ہو گئی ہیں، لہذا آئندہ سال کے لیے 4 لاکھ. ادھر جو ہماری 3 بیتیں ہوئی ہیں اس کے باوجود اعلان ادھر ہوا ہے کہ جی 4 لاکھ کا ٹارگٹ مکمل اور آئندہ کا ٹارگٹ 8 لاکھ. اب جیلم کو ملا ٹارگٹ 300 کا. 300 میں 3 بیتیں ہوئی اور ان میں بھی کوئی نیا آدمی نہیں ایم ڈی بلکہ پرانے جو ایم ڈی تھے وہ تلاش کر کے ان کی بیتیں کروا لی گئی. مگر ادھر اعلان ہوا کہ 8 لاکھ کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اتنے لوگ ایم ڈی ہو گئے ہیں. اگلے سال جیلم کو ٹارگٹ ملا 700 کا. ادھر کچھ بھی نہیں، وہی میدان خالی، لیکن ادھر اعلان ہو گیا کہ مکمل ہو گیا. یہ سلسلہ چلتے ہوئے 99 میں جا کے 50 لاکھ پہ پہنچی بات. اس وقت جیلم کو ٹارگٹ ملا ہوا تھا 3500 کا. 3500 میں سے ایک بھی بیعت نہیں ہوئی. مگر ادھر اعلان جو ہوا کہ ٹارگٹ مکمل. اس وقت میں 99 میں نے اعلان کیا، اس طرف آیا اور اس بارے میں نے ایک انالیسس کیا، ایک پوسٹ مارٹم کیا. وہ سن 2000 میں اخبار میں چھپا. اس وقت میں نے یہ تفصیل بتاتے ہوئے پورا یہ تسلسل دیا کہ 93 میں 2 لاکھ کا ٹارگٹ تھا، اس کے بعد 4، اس کے بعد 8، 16، 32 اور اس وقت میں نے بتایا کہ اس وقت 64 لاکھ کا ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے یہ لحاظ کر کے 50 لاکھ تک بات کریں گے کہ کہیں 64 لاکھ کی بات کی تو کوئی شک نہ کر جائے. وہ میرا اندازہ تھا اور ہوا بھی ایسے ہی کہ انہوں نے 50 لاکھ کا اعلان کیا. وہ انہوں نے میری لاج رکھ لی میرے اندازے کی. میں نے مضمون تو لکھ لیا لیکن وہ چھپا نہیں. اتنی دیر میں ان کا نیا ٹارگٹ آ گیا 1 کروڑ کا. اب دوبارہ میں نے مضمون کو چینج کیا اور میں نے مضمون لکھتے ہوئے آگے تسلسل آگے چلایا کہ اگر یہ بات ہے تو سن 2000 میں تو یہ 1 کروڑ پہ آئیں گے، 2001 میں یہ 2 کروڑ پہ آئیں گے، پھر 4 کروڑ، پھر 8. اس کے مطابق سن 2010 میں جا کے بیتوں کا ٹارگٹ ہوگا 46 ارب، جبکہ ٹوٹل دنیا کی آبادی 6 ارب ہے. میں نے لکھا کہ کیونکہ جماعت کا یہ دعویٰ ہے اور ہمیں بچپن سے سمجھایا گیا ہے کہ جو بھی جماعت تحریک شروع کرتی ہے کیونکہ یہ خدائی جماعت ہے لہذا وہ پوری ہو جاتی ہے، جو مرضی ہو وہ پوری ضرور ہوگی. لہذا میں نے لکھا
کہ دنیا انتظار کرے وہ وقت کا، اس وقت کا انتظار کرے جب 46 ارب دنیا میں نئے احمدی نازل ہوں گے. وہ 6 ارب ٹوٹل آبادی ہے، مگر 46 ارب آ جائیں گے کیونکہ یہ خدائی جماعت ہے اور یہ مکمل ہو جانا ہے. میں نے اس طرح کچھ ان کا تمکر اڑایا اور مضمون میں نے دیا، وہ چھپ گیا. وہ مضمون بعد میں انٹرنیٹ پہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کے انٹرنیٹ پہ چلا گیا. جب وہ انٹرنیٹ پہ گیا تو مرزا طاہر احمد نے اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کیا. مجھے کافی کچھ کہا جس میں 2-4 گالیاں بھی تھیں اور بیوقوف اور کم وقت اور پتہ نہیں کیا کچھ بولا. اس نے کہا یہ کہتا ہے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور یہ گپ ہے، یہ جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. ساتھ میں نے لکھا، اسی مضمون نے لکھ دیا تھا کہ اگر ان میں کوئی میتھمیٹکس کا آدمی ہوا یا اسٹیٹکس کا آدمی ہوا تو وہ ان کو بتائے گا کہ جس سپیڈ سے آپ جا رہے ہیں یہ تو چند سالوں میں یہ گراف اس طرح اوپر جائے گا، یہ تو آپ کے قابو میں نہیں رہے گا. جیسے میں نے بتایا 40-46 ارب. تو ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھیں کہ گراف ذرا نیچے رکھیں. میں نے کہا اگر یہ 2 کروڑ پہ رک جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب گراف سیدھا جائے گا 2 ارب تک، 2 کروڑ. اگر 2 کروڑ پہ رہتے ہیں تو گراف سیدھا جائے گا. ویسے گراف اس طرح جانا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا ان کو ترقی یہ دے رہا تھا اب یہ اس ترقی پہ نہیں جا رہے بلکہ ادھر جا رہے ہیں. گویا گراف یہ نیچے جا رہا ہے، گویا یہ ترقی معکوس ہے. میری اس چوٹ کے باوجود انہوں نے وہ اسی بات پہ آئے ہیں کہ جب مضمون چھپا ہے اس وقت وہ 1 کروڑ کا اعلان کر چکے تھے. اگلے سال انہوں نے 4 کروڑ کا اعلان کیا. انٹرنیٹ پہ جب گیا ہے اس وقت تک وہ 8 کروڑ کا اعلان کر چکے تھے. پچھلے سال یعنی 8 کروڑ کا اعلان کر چکے تھے. اس کے بعد وہ انٹرنیٹ پہ آ گیا میرا مضمون. اس کے بعد ان کا ریسپانس آ گیا اور اس دفعہ انہوں نے صرف 2 کروڑ کا اعلان کیا. جو 16 کروڑ کا اعلان ہونا تھا وہ 2 کروڑ کا اعلان ہوا ہے. گویا اب ان کا جو نتیجہ نکلا وہ صرف 12% ہے. اس کا مطلب ہے 88% ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. گویا انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. گویا خدا نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا ہے کہ تم بے قابو ہو رہے ہو، ادھر ہی رکو. حقیقت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ضلع جہلم میں جو بیٹھے اکٹھی کر لیں وہ جو 3, 4, 6 اور 70 کی میں نے بات کی ہے، اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان میں سے ایک بھی احمدی نہیں ہے. وہ جو بیٹھے کاؤنٹ ہو گئی ہیں ان میں سے ایک بھی احمدی نہیں ہے. اور پورے 15 لاکھ کے ضلع میں یعنی ضلع جہلم جس کی کل آبادی 15 لاکھ ہے وہاں احمدیوں کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 850 ہے. دوسری طرف چکوال میں جہاں 12 سے 13 لاکھ ٹوٹل آبادی ہے وہاں ان کی کل تعداد 550 ہے، ہزاروں میں نہیں ہے. راولپنڈی جس کی تعداد 30 لاکھ کے قریب ہوگی اس میں ٹوٹل یہ 3000 ہے. اور اسلام آباد میں ٹوٹل 2000، کل 5000 ان کی آبادی بنتی ہے. اور یہ بھی میں وہ تعداد بتا رہا ہوں جو میکسیمم ہے، اس سے کم تو ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی. میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تھوڑا سا آپ کو خلاصہ سنایا ہے، لیکن ایک بات جو میں آپ کو ایمان کی تازگی کے لیے بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جماعت سے بچا جائے، پیچھے ہٹ جاؤں، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، اور ابھی میں نے اعلان نہیں کیا تھا مگر یہ فیصلہ کر لیا، تو فیصلہ کرنے سے پہ عمل کرنے کے لیے میں نے احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے پہلے یہ سوچا کہ اپنے گاؤں سے نکلا جائے. میرا گاؤں محمود آباد جہلم ہے، جو کسی زمانے میں اس کا نام احمدی پور تھا، اور یوں سمجھ لیں کہ وہ سارے کا سارا پہلے احمدی تھا. اب بھی اس کی جو
اکثریت ہے وہ احمدی ہے، میرے تمام رشتے دار احمدی تھے، لہذا اگر میں اس وقت اعلان کرتا تو مجھے خطرہ تھا کہ کوئی یہ میرا بائیکاٹ کریں گے یا مجھے نقصان دیں گے، لہذا میں جیلم کے کالج سے گجرخاں کالج میں ٹرانسفر کروا دی۔ اس ٹرانسفر کے بعد ابھی میں شفٹ نہیں ہوا تھا، ہجرت کرنے کے پورے پروگرام میں تھا کہ ایک دن میں صبح نماز پڑھ کے سیر کرنے گیا، واپس آیا تھکا ہوا تھا، تو میں آ کے بیڈ کے اوپر ویسے ہی لیٹ گیا، ٹانگیں نیچے یعنی بیٹھا ہوا تھا، لیٹ گیا ادھر اوپر۔ میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے غنودگی آ گئی ہے اور میں ایک نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ مشرق کی طرف سے سورج نکلا ہے اور اس تقریباً اس اونچائی پہ، اس اینگل پہ سورج ہے، اس کی سفید روشنی درختوں سے چھن چھن کرتی میرے سینے پہ پڑ رہی ہے۔ ایک طرف میں وہ سینہ دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ درختوں کے پتے جو ہیں وہ ادھر اس طرح ہل رہے ہیں، ایک دفعہ اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، میرے سینے پہ پڑ رہی ہے، اور یہ الفاظ میں اونچا بول رہا ہوں کہ میرے سینے پہ روشنی پڑ رہی ہے، اوپر سے روشنی آ رہی ہے، میرے سینے پہ پڑ رہی ہے، میں کوئی یہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ میرے بھتیجے باہر کھیل رہے ہیں، ان کی مجھے آواز آ رہی ہے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ میں اونچا بول رہا ہوں۔ میری بیگم پاس بیٹھی ہے، وہ مجھے کہتی ہے یہ کیا بات ہے، یہ کیا بول رہے ہیں کہ آپ خواب تو نہیں دیکھ رہے اور فلاں کی آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے مجھے آواز نہیں سمجھ آ پڑا، میں نے کہا اس کا مطلب میں خواب ہی دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے مجھے کشف دکھایا ہے، خدا نے مجھے نظارہ دکھایا کہ میں تمہارا سینہ روشن کروں گا۔ اس کی یہ خواب پوری ہو چکی ہے، کیسے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ ایک اور خواب سنیں، انہی دنوں میں ایک اور خواب میں دیکھتا ہوں۔ ہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو میں پہلے بتا دوں کہ جو ہم اس بارے میں ریسرچ کر رہے تھے اور میں متنفر ہو رہا تھا جماعت سے، تو میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا اور ہمارے دونوں کا ارادہ تھا کہ ہم چھوڑ کے اسلام کی طرف آئیں گے۔ میں خواب دیکھتا ہوں کہ ہم دو آدمی ایک حویلی میں داخل ہوئے ہیں، حویلی خاصی گندی ہے، ویران ہے، اس میں پودے اگے ہوئے ہیں مگر صفائی نہیں ہے۔ میں داخل ہوتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں، مجھے آواز آتی ہے کہ تم اس دروازے میں آ جاؤ۔ میں دوسرے دروازے میں جاتا ہوں، دروازہ کھلتا ہے، میں باہر نکلتا ہوں تو میں ایک اونچی پہاڑی کے اوپر ہوں، نیچے چاروں طرف وادی ہے، گہرائی ہے، اس گہرائی دور تک نظارہ مطلب کیا جا سکتا ہے، اتنی اونچائی پہ ہوں کہ دور تک نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں وہاں سے دور تک اس طرح لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ان لائنوں کے درمیان مختلف کلر کے پھول جو ہے وہ اگے ہوئے ہیں اور پوری وادی جو ہے مختلف رنگوں سے پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ اتنی دیر میں مجھے ایک اس طرح سائڈ سے ایک مرچ پیش کی گئی ہے جو سرخ مرچ ہوتی ہے کہ جی یہ کھائیں۔ میں نے کہا جی یہ تو سرخ مرچ ہے، یہ تو کڑوی ہوگی۔ انہوں نے کہا کھا کے تو دیکھیں۔ میں اس کو توڑتا ہوں تو اس میں سے شیرہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب میں اس کو چکھتا ہوں تو وہ اتنا مزیدار ہے، میں نے کہا یہ سرخ مرچ اور اتنی میٹھی؟ تو جواب ملا کہ جہاں کی سرخ مرچ اتنی میٹھی ہے باقی چیزوں کا آپ خود اندازہ کر لیں۔ اس کے بعد میں نے جب یہ فیصلہ کیا اور اعلان کیا، ادھر آیا، وہ دوسرا آدمی جو اس حویلی میں گیا تھا میرے ساتھ باہر نہیں آیا تھا، وہ میرے ساتھ اس نے اعلان نہیں کیا۔ میں اپنی فیملی کو لے کے ادھر آ گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خواہ پوری ہو گئی، لیکن جو پہلی خواہ میں نے بتائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فضل کیا ہے، یہ صرف میں شکرانے نعمت کے طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے خدا تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد میرا واقعی سینہ روشن کیا ہے، خدا نے مجھے علم دیا ہے اور اس وقت میری کم از کم 20 انوینشن ہیں، ایجادات ہیں، جن میں سے 5 جو ہیں وہ پیٹنٹ ہو چکی ہیں، میرے نام رجسٹر ہو چکی ہیں۔ اور ایجاد کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اس کے بعد جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اس کی نقلیں ہوتی ہیں، ماڈیفکیشن ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے۔ اور نہ صرف وہ ایجادات ہوئی ہیں بلکہ وہ ایجادات اس وقت پبلک میں چل رہی ہیں۔ مجھے گورنمنٹ آف پنجاب اس بارے میں انعام بھی دے چکی ہے،
BBC پہ، وائس آف جرمنی پہ، PTV پہ کئی انٹرویو ہو چکے ہیں. خدا تعالیٰ نے مزید مجھ پہ فضل یہ کیا کہ مجھے اس نے فہم و فراست عطا کی کہ میں نے 2-3 پروجیکٹ پیش کیے ہیں، منصوبے بنائے ہیں جو ایک ملکی سطح پہ ہے، جس میں 650 ارب روپیہ خرچ کر کے ایجوکیشن میں انقلاب برپا کیا جائے گا. مگر وہ 650 ارب گورنمنٹ نہیں دے گی، وہ پرائیویٹ پارٹیاں یعنی بزنس مین دیں گے اور خود اپنی خوشی سے دیں گے. اسی طرح ایک کمپیوٹرائزیشن کا میں نے سسٹم کیا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک انوینشن کے طور پہ ملا ہے کہ میں نے یہ لٹھا، پٹواری کا لٹھا ہوتا ہے، اس کو میں نے کمپیوٹرائز کیا ہے فرسٹ ٹائم ان پاکستان. پہلے یہ نہیں ہوا، اور اس کا میں نے آگے ایسا پروجیکٹ بنا کے دیا ہے کہ گورنمنٹ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا، مگر پبلک کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہر آدمی کو یہ سہولت ملے گی کہ اپنی زمین کا ریکارڈ جو وہ لے سکتا ہے. اس میں یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ادھر آنے کے بعد اس فضل سے نوازا ہے. اور یہ بتانا میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا تھا کہ اگر کوئی بندہ جماعت چھوڑ جائے اور اس کے کان میں درد ہو تو احمدی کہتے ہیں دیکھ لو موجودہ ہو گیا، اس نے جماعت چھوڑی تو اس کے کان میں درد ہو رہا ہے. اگر اس کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑا موجودہ ہوگا، اور اگر کسی طرح وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا تو انتہا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا موجودہ ہے. لہذا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ بھی سن رہے ہوں گے، ان کے لوگ یہاں موجود ہوں گے، کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے اس جماعت کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے تو خدا تعالیٰ نے مجھے وہ فضل، وہ انعام سے نوازا ہے کہ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے مختلف موضوعات پہ مضامین لکھے ہیں جس میں ان کے جو معجزات ہیں ان کی کلئی کھولی ہے کہ یہ جن کو معجزہ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. جو ان کے عقائد ہیں اس میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ احمدیوں کے لیے، عنوان تھا احمدیوں کے لیے جسے مسلمان بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں نے ٹھیک ٹھاک احمدیوں کو چھترول کیا اور میں نے چیلنج کیا تھا کہ اس کا اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو دیں، لیکن کوئی بھی نہیں میدان میں آیا. اس کے بعد میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں لکھا تھا 10 مخلص احمدی متوجہ ہوں. مخلص احمدی جماعت میں ایک بڑی عام ٹرم ہے، عام اصطلاح ہے کہ جو سر نیچے کر کے ہر بات پہ آمین کرے اور کام کرنے میں لگا رہے، یہ پوچھے نا یہ کیوں کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، اسے کہتے ہیں یہ مخلص احمدی ہے. میں نے لکھا تھا 10 مخلص احمدی متوجہ ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ میں ایک مرزا صاحب کی تحریر آپ کو دینا چاہتا ہوں جن کو یہ یقین ہو کہ مرزا صاحب کی تحریر جو ہے اسلامی یا اخلاقی معیار پہ پورا اترتی ہے، ان کو میں تحریر دوں گا. وہ گھر لے جائیں اور اس کو پڑھیں اور اپنے فیملی میں پڑھ کے سنائیں. اگر وہ سمجھیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں وہ چھاپ دوں، اور اگر وہ کہیں کہ جی نہیں اس کو نہیں چھاپنا تو پھر ایسی تحریر جو آپ اپنی فیملی میں سنا نہیں سکتے پھر اس سے بریت کا اعلان کر دیں. لیکن اور میں نے اس میں 1 مہینے کا ٹارگٹ دیا تھا کہ 1 مہینے تک رابطہ کریں، مگر 1 مہینے میں کسی ایک نے بھی رابطہ نہیں کیا. میں نے تو صرف 10 مخلص احمدی کہے تھے، وہ ایک نے بھی رابطہ نہیں کیا. وہ تحریر بھی میں نے اس طرف آنے کے بعد پڑھی ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ جو بندہ یعنی جو احمدی میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھے گا اس میں کے دل میں گویا کبر پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا حکم ہے جو پڑھنا ضروری ہے، جس کو وہ نبی مانتے ہیں اس کا حکم ہے کہ اس کو ضرور پڑھنا ہے، اور اتنا انتباہ کیا ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گویا آپ میں کبر پایا جاتا ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں صرف ایک احمدی تلاش کر دیں جس نے اس کو 3 دفعہ پڑھا ہو، ان کی کتابوں کو 3 دفعہ پڑھا ہو. میں کہتا ہوں مجھے 1% احمدی تلاش کر دیں جو مرزا صاحب کی کتابوں کا صرف نام جانتا ہو.
پڑھنے کی بات بہت دور کی ہے نا، جو نام جانتا ہو. اب سوچنے والی بات ہے کہ وہ جو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں وہ کیا ان کی بات پہ عمل نہیں انہوں نے کرنا تھا؟ کیا ہوگا، کوشش تو کی ہوگی نا. میں نے بھی کوشش کی تھی. ذرا سنیے، جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا جی جب ہمارے ہو سکتا ہم تو نبی مانتے تھے نا، کہ ان کا جب یہ فرمان ہے کہ ضرور پڑھنا ہے اور 3 دفعہ پڑھنا ہے، میں نے کہا جی 1 دفعہ تو میں اب پڑھ کے چھوڑوں گا، ضرور پڑھوں گا. ان کی کتابیں جو چھوٹی چھوٹی بھی ہیں جس میں 50 صفحے ہیں، 100 صفحہ ہے، 150 صفحہ ہے، اس طرح کی میں نے 12 کتابیں پڑھی. جب 12 کتابیں پڑھ چکا تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا ملا ہے یہ پڑھ کے. نہ اس میں کوئی علم ہے، نہ کوئی معرفت کی باتیں ہیں. بات کیا ہے؟ سب کی سب جھگڑے کی ہے. میں نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، وہ میری پیشگوئی پوری ہوئی. فلاں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں پوری ہوئی، اس سے پوچھو کہ اس کو فلاں نے یہ کہا تھا، اس کو فلاں نے یہ کہا تھا. اب اس سے جھگڑا چل رہا ہے اور کئی کتابیں اس جھگڑے پہ چل رہی ہیں. میں نے سوچا کہ اگر میں کتابیں پڑھتا گیا تو میں تو پھر احمدیت سے رہ گیا، پھر میں احمدی نہیں رہ سکوں گا، کیونکہ 12 کتابیں پڑھنے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر میں نے اور پڑھ لیا تو احمدیت کا مزہ جو میرے بچپن سے میرے رگوں میں گھسا ہوا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. تو میں کدھر جاؤں گا؟ میں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا اور اس کے بعد دانستہ طور پہ کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ میں نے سوچا کہ اب جو بھی کتاب میں پڑھوں گا وہ مجھے جماعت سے مزید دور لے جائے گی. اب اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس سے دور کیوں نہیں ہونا چاہ رہا تھا. یہ ایک ہندو جو ہے نا وہ اپنے اس مذہب کو سچا سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی اس سے دور نہیں جائے گا. اسی طرح کوئی عیسائی ہے جو پیدائشی عیسائی ہے، وہ عیسائیت کو چھوڑنے میں کبھی تیار نہیں ہوگا. میری بھی ظاہر ہے میں پیدائشی احمدی تھا، میں کیسے یہ تصور کر سکتا تھا کہ میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. یہ تو اب بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے. ابھی یہ میں خدا کا فضل ہے کہ جس نے مجھے اس اسٹیج پہ آ کے کہ جب میں 40 سال گزار چکا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف ٹرن کیا، ادھر میں گھوم کے آ گیا. اب میں اس کو کفارہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، کوشش میری جاری ہے. اور یہ جو میں اس وقت میں بول رہا ہوں اس قسم کی گیدرنگ میں آج میرا پہلا موقع ہے، یہ بھی اس کفارے کا ایک حصہ ہے. جو میں نے ابھی آپ کو بات سنائی ہے تضاد کے بارے میں، اس کو آپ صرف مذاق نہ بھی سمجھیں. یہ بڑی خطرے والی بات ہے. خطرے والی بات یہ ہے کہ وہ 18 کروڑ کا تو اعلان کر چکے ہیں، 18 نہیں 12 کروڑ کا اعلان کر چکے ہیں، یعنی پچھلے بھی ملا لیں تو. اب اگر 2-2 کروڑ میں ہی وہ گزارا کریں تو بھی ایک اسٹیج ایسی آئے گی 2-4 سال بعد کہ دنیا کی جو سب سے بڑی مذہبی یا کسی قسم کی جماعت ہے اس کی تعداد سے ایک قدم آگے جا کے یہ بریک لگا لیں گے اور پھر اقوام متحدہ اور دنیا کے اداروں کو یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہیں. اور پھر یورپ اور اقوام متحدہ کہے گا کہ ہاں واقعی تم تو بہت بڑی جماعت ہو. لہذا وہ جو بات کہیں گے، جو مطالبہ رکھیں گے وہ ماننی پڑے گی. اور پھر وہ حکومت پاکستان کو مجبور کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ان کے خلاف جو قانون سازی ہے وہ ختم کی جائے، کیونکہ اقوام متحدہ کہے گا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے اور آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. لہذا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پردے کو چاک کیا جائے کہ حقیقت کیا ہے. اس کے لیے میں اس اسٹیج سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے خاص فضل کر کے مجلس عمل کو جو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ میدان میں آئے اور اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کچھ کرے، تو ایک نیکی یہ ضرور کرے کہ سن 98 میں جو مردم شماری ہوئی تھی جس میں احمدیوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جو آدمی آپ کے باہر یورپ میں فٹ ہے ان کا بھی نام ادھر درج کروائیں تاکہ ہم یہاں تعداد زیادہ شو کر سکیں. چلے ہمیں وہی منظور، وہ 98 کی مردم شماری کے مطابق ہر ضلع کی،
ہر ضلع میں جتنی این ای او کی تعداد ہے اس کو اوپن کیا جائے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان میں یہ کل ان کی کتنی آبادی ہے. کیونکہ اس فارمولہ کے مطابق وہ جو لگاتے آ رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں جس جماعت کی تعداد تھی 1000، اس کی اس وقت ہونی چاہیے 30,000، 30 گنا زیادہ ہونی چاہیے. اس کے مطابق وہ ایک ہلکا سا بیان دے بھی چکے ہیں کہ پاکستان کی 3 کروڑ آبادی جو ہے وہ احمدیت قبول کر چکی ہے، صرف اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہی. بہت بڑی گپ ہے یہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مردم شماری کے مطابق یہ اوپن کیا جائے کہ پاکستان میں ان کی کل کتنی آبادی ہے. میرے اندازے کے مطابق وہ 2 سے 3 لاکھ ہے. اگر یہ اوپن ہو جائے تو ایک دلیل تو سامنے آ جائے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ میں مہدی آخر الزمان ہوں، میں وہ امام مہدی ہوں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا یا آمد کی پیشخبری دی تھی، جس نے انقلاب برپا کرنا تھا. تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ 14 کروڑ کی آبادی میں سے اگر 2 یا 3 لاکھ احمدی ہوں، مرزا صاحب اپنی ساری زندگی گزار کے چلے گئے، 100 سال گزر گئے اس کے بعد بھی، تو اگر اتنے عرصے کے بعد بھی 1% بھی لوگ احمدیت قبول نہیں کر سکے تو یہ کون سا انقلاب ہے؟ گویا ان کی یہ دلیل جو تھی کہ میں وہ امام مہدی ہوں جس نے انقلاب برپا کرنا تھا، وہ دلیل ختم ہو جاتی ہے. یہ ان کے منہ پہ پڑتی ہے جوتی کہ تم کہتے ہو انقلاب برپا کرنا تھا، جو 150 سال میں 1% بھی احمدی لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکا. کیا یہ انقلاب ہے؟ یا انقلاب تو وہ تھا کہ 23 سال میں ملکوں کے ملک جو ہیں مسلمان ہو گئے. لہذا میری یہ درخواست ہے کہ اس مردم شماری کے مطابق جو تعداد ہے اس کو اوپن کیا جائے، تاکہ ہمارے وہ لوگ جو ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تبلیغ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دنیا احمدیت قبول کر رہی ہے، پاکستان میں 3 کروڑ بندہ قبول کر چکا، جی آپ پیچھے رہ گئے ہیں، فٹافٹ آگے ہو، یہ نہ ہو کل آپ کو موت آ جائے اور آپ یہ احمدیت سے محروم رہ جائیں. اور ہمارے وہ لوگ جو جن کا مذہب سے یا مسجد سے یا علماء کے راستہ کمزور ہوتا ہے وہ ان کے شکنجے میں آ سکتے ہیں. لہذا یہ جو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اس پہ اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کا یہ جو پروپیگنڈا ہے یا تبلیغی جلغار جو ہے اس کو روکا جا سکے گا. وما علینا الا البلاغ.